ہر شخص اپنے رہنما پر ناز کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اور مسلمان اور امت محمدیہ کتنے خوش نصیب ہیں جن کے رہنما ہیں، جن کی یہ کیفیت، یہ صفت ہے کہ الذی تنحل بہ العقد وتنفرج بہ الکرب وتقضی بہ الحوائج وتنال بہ الرغائب۔ سبحان اللہ۔ ہم اس عظیم الشان ہستی کے ماننے والے ہیں جو گروں کو کھول دینے والے ہیں، جو تمام تر دردوں کا مداوا کرنے والے ہیں، سبحان اللہ، جو پشیمانیوں اور پریشانیوں میں امت کو خوشیاں دلانے والے ہیں، سبحان اللہ، جو کیفیات کی اصلاح کرنے والے ہیں، جو عظیم الشان زندگی کا درس دینے والے ہیں، جو راستوں کی رہنمائی کرنے والے ہیں، جو دلوں کو کشادہ کرنے والے ہیں، جو نفس کا تزکیہ کرنے والے ہیں، جو روحوں اور تفکرات کو للہیت کا سبق پڑھانے والے ہیں، جو انسان کو سمجھانے والے ہیں کہ تو کون ہے، کیا ہے، کدھر جانے والا ہے، کہاں تک پہنچنے والا ہے، اور ان تمام کیفیات کو حضور فخر عالم جانے کائنات، روح کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہر موقع پر اس طریقے سے آئیڈیل صورت میں ہمارے سامنے پیش کیا ہے کہ اگر ہم اس کی گہرائی میں اتر کر سٹڈی کریں، اس کا مطالعہ کریں، تو یقین جانے ہماری زندگیاں ہی اللہ جنت ان کو بنا دے گا، سبحان اللہ، اور اس کے اندر ایسا کیف رکھ دے گا، ایسا سرور رکھ دے گا، ہم اس عبادت کو کبھی بھی جو ہے نا وہ تسکین کی حد تک جو ہے نا وہ نہیں پہنچا سکتے جب تک رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کے ساتھ ریلیٹ نہ کر دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ادا جب تک اس کو فالو نہیں کیا جائے گا، ہمیں کوئی بھی عبادت فائدہ نہیں دے سکتی، ہمیں کوئی بھی عبادت ذوق نہیں دے سکتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طریقے سے جس طرح باقی عبادات کے اندر اپنی امت کو پوری صورتحال سمجھائی ہے، اسی طرح اعتکاف کی روح، اعتکاف کا سرور، اعتکاف کی لذت سے بھی آشنائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو کروائی، کیونکہ یہ بات حقیقت ہے۔ بالخصوص جو رمضان کریم ہے اور رمضان کریم کے جتنے اعمال ہیں وہ سارے کے سارے فقط وہ تزکیے کے لیے ہیں، اپنے من میں ڈوب کر سراغ حیات پانے کے لیے ہیں، اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے ہیں، کیونکہ یہ بات حقیقت ہے، انسان جب تک اپنے من کو فتح نہیں کرتا وہ زمانہ فتح نہیں کر سکتا۔ وہ یہ آج تاریخ گواہ ہے، آپ ہسٹری دیکھیں، کوئی مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اس نے سب سے زیادہ اپنے اوپر پہلے کام کیا ہے، ورک کیا ہے، اپنے آپ کو دیکھا ہے، آبزرو کیا ہے کہ میں کیا ہوں، میں کہاں تک پہنچ سکتا ہوں، اور پھر اس نے وہ راہ لی ہے۔ تو یہ اعتکاف کے 10 دن حقیقت میں انسان کی 100 سالہ حیات کو سنوارنے کے لیے، اس کو اگر 100 سال کی زندگی ملی ہے تو اس کا تعین اور اس کے اندر اس نے کون سی منزل تک پہنچنا ہے، اس کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے، وہ آپ کو اعتکاف میں طے کرنا ہوتا ہے۔ اعتکاف فقط جو ہے وہ مختصر عبادت کا نام نہیں ہے، اپنی روح کی پہچان کا نام ہے، اپنے کیف کو سمجھنے کا نام ہے۔ اور حضور فخر عالم کے جو معمولات تھے اعتکاف میں، آپ دیکھیں نبی پاک جانے کائنات، روح کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں ہی حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی کہ آپ کا قیام طویل ہو جاتا تھا، آپ کے سجدے طویل ہو جاتے تھے، اور پھر جیسے ہی اعتکاف کے دن آتے، ویسے تو حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے مہینے کا بھی اعتکاف فرمایا، 20 دن کا بھی اعتکاف کیا ہے، لیکن 10 دن کے اعتکاف کو آپ نے پھر معمول بنا لیا جب آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کا پیغام دیا کہ جو شب قدر ہے وہ ان 10 دنوں میں رکھی گئی ہے۔ تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور علیہ السلام ان 10 دنوں کا اعتکاف اس طریقے سے فرمایا کہ آپ کے وصال کا سال آ گیا، آپ نے اعتکاف کو نہیں چھوڑا ہے۔ اور اس میں پھر صحابہ سے پوچھا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کیا کرتے تھے، تو کہا کہ ایک ترکی خیمہ لگا دیا جاتا تھا۔ آج جو مسجدوں میں وہ خیمے لگتے ہیں، گرچہ ان کی کیفیت تو ویسی نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ ایک ادا ہے، خیمے لگا دیے جاتے ہیں، اسی کا تسلسل ہے، اسی کا تسلسل ہے۔ حضور فخر عالم جانے کائنات اس میں تشریف فرما ہوتے۔ پھر عائشہ صدیقہ بھی فرماتی کہ ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چاہا کہ ان کے سر
اقدس کو جو ہے نا وہ دھویا جائے اور پانی اس سے برکت حاصل کرے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ترکی خیمہ سے اپنے سر اقدس کو, کیونکہ حجرہ عائشہ بالکل پاس تھا, آج بھی وہ جیسے قبلہ برکاتی صاحب بیان کر رہے تھے نا, حضرت عبداللہ ابن عمر نے حضرت نافع کو آ کے بتایا کہ یہ جگہ ہے جہاں حضور علیہ السلام اعتکاف کیا کرتے تھے. آج بھی اگر آپ زیارت کرنا چاہیں اس جگہ کی تو جیسے ہی ریاض الجنت میں آپ داخل ہوں گے تو بالکل آگے کی صفوں کی جانب آپ بڑھتے جائیے اور پھر جو سبز جالیاں ہیں ان کی جانب آپ دیکھیں تو وہاں آپ کو استوانۃ السریر نظر آئے گا. حضور فخر عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا اعتکاف کے دنوں میں اس جگہ پر جہاں پر یہ استوانہ ہے, پلر بنا ہوا ہے, یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تخت لگایا جاتا تھا اور خیمہ لگایا جاتا تھا. آپ اس جگہ کی زیارت کر سکتے ہیں. جو اس وقت مدینہ الرسول میں ہے وہ بھی, کیونکہ ریاض الجنت میں اب بار بار جا رہے ہوں گے, تو وہ بھی اعتکاف کے دنوں میں اس جگہوں کو دیکھیں اور وہاں سے برکات حاصل کریں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قیام طویل ہوتا تھا, تلاوت قرآن کثرت سے ہوتی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سجدے طویل ہوا کرتے تھے. یہ حضور کی ادا تھی جو ہے وہ اعتکاف کے دنوں میں. یعنی اعتکاف میں آپ کے معمولات میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت جو ہے اس کو بہت زیادہ وقت دیتے تھے, بہت زیادہ وقت دیتے تھے. دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مبارک وجود ہے وہ مکمل اللہ رب العالمین کی معرفت سے بھرا ہوا ہے. جس طریقے سے اللہ کو نبی پاک جانے کائنات پہچانتے ہیں اس طرح پوری انسانیت میں کوئی نہیں اللہ تعالیٰ کو جانتا. تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اس انتہا کی ہے تو ظاہر سی بات ہے حضور علیہ السلام کی عبادت بھی اس کمال کی ہوگی. ہم اس کو تو نہیں پہنچ سکتے لیکن ہم اس ادا کو ادا کر سکتے ہیں. ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں, اگر اس کا ترجمہ آتا ہے تو اس کا ترجمہ جو ہے نا وہ ہم پڑھیں, اس کو ہم سمجھیں. اور قرآن مجید, یہ بات ذہن نشین رہے, بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جو ہے نا وہ تلاوت کی ضرورت نہیں ہے, صرف آپ اس کا ترجمے کی طرف جائیں. تو یاد رکھیں تلاوت بھی باعث برکت و خیر ہے اور یہ ذہن نشین رہنا چاہیے. قرآن کے الفاظ وہ سمپل لفظ نہیں ہیں, ان پہ معمور موکلات ہیں, فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں ہر لفظ کے اوپر. جیسے ہی آپ تلاوت کرتے ہیں قبلہ, آپ کے اوپر نور کا حالہ طاری ہو جاتا ہے, آپ کی جانب فرشتوں کی توجہات ہوتی ہیں. اس وقت آپ اللہ رب العالمین کے عرش کی جانب آپ کی روح متوجہ ہوتی ہے اور آپ کا دامن پھیلا ہوتا ہے اور لمحہ لمحہ ہر لفظ کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر انعام فرما رہا ہوتا ہے. قرآن پڑھیں بھی, قرآن سمجھیں بھی, قرآن نوافل میں بھی پڑھیں اور سجدے بھی طویل کریں. یہ اعتکاف میں حضور کی ادائیں.